السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل AR دینی نالج میں۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں نماز عید الاضحیٰ کا مکمل اور صحیح طریقہ، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ ہم آپ حضرات کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل AR دینی نالج کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عیدین کی نماز ہے، اب وہ چاہے عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، یہ دونوں نمازیں واجب ہیں، مگر یہ دونوں نمازیں سب پر واجب نہیں، صرف انہی پر واجب ہیں جن پر جمعہ فرض و واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے رکھی گئی ہیں۔ لیکن نماز عید اور جمعہ کی نماز میں صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں خطبہ شرط نہیں بلکہ سنت ہے۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ کی نماز نہ ہوگی، اور اگر کسی نے عید کی نماز میں خطبہ اگر نہیں پڑھا تو اس نے برا کیا لیکن نماز ہو گئی۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے عیدین میں نماز سے پہلے اگر خطبہ پڑھ دیا تب بھی اس نے برا کیا، لیکن نماز ہو جائے گی، نماز کا اعادہ نہیں، نماز نہیں لوٹائی جائے گی۔ اسی طریقے سے خطبہ کا بھی اعادہ نہیں، اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے کہ الصلاۃ جامعہ۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا یہ گمراہی اور بدعت ہے۔ تو دوستو، اب جانتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ دوستو، باوضو ہو کر کھڑے ہو جائیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، باوضو کھڑے ہیں تو نیت کریں۔ اگر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر کے جائے، اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر اسی طریقے سے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر کے جائے، پھر ہاتھ چھوڑ دے۔ جب تیسری تکبیر ہوگی، امام صاحب بولیں گے، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد جب تیسری تکبیر ہوگی تو اپنے ہاتھوں کو باندھ لے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع سجود ہونے کے بعد پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے امام صاحب الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، مثلاً یہی پڑھ دی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، مثلاً یہی سورت پڑھ دی۔ پڑھنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر کے جائے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو چھوڑ دے۔
اس کے بعد جب چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے تو وہ رکوع کی تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں، اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع پورا کریں، سجدوں کو مکمل کریں، اس کے بعد اپنی نماز کو صحیح طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے دوستو نماز عید کا مکمل اور صحیح بالکل آسان طریقہ۔ آپ حضرات، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری بات آپ حضرات کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا نماز عید کا طریقہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔